بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر جو ہے بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت شہرت پکڑی ہے پوری تنظیم نے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر اس کا نام پڑھے نا ایسا لگتا ہے جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے جوڑوں پہ حملہ کیا ہے. جوڑوں کو جوائنٹ ہی کہتے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کے جوڑ ہلا کے رکھ دیے ہیں. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب راجہ الیاس صاحب. وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز، ریسٹورنٹ، میرج ہال پورے جو آزاد کشمیر میں ہیں ان کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ صدر ہیں وہ ٹورزم انڈسٹری مظفر آباد ڈویژن کے. ویسے تو وہ اسلام آباد میں پولی کلینک میں بھی ہوا کرتے تھے. بڑی دبنگ شخصیت تھے، بڑے ملنسار، تعلقات ان کے بڑے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں بھی ان کا بڑا مؤثر کردار ہے. تو آج میں نے ان کو دعوت دی ہے چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں نے تعارف کروایا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک خوفناک خواب بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا کرے گی. راجہ صاحب سے ہم سارے چیزیں جانیں گے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے سیاسی جماعتیں ڈرنے کیوں لگی ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. راجہ صاحب، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے بڑے مختصر مدت میں نہ صرف اپنا لوہا منوایا بلکہ عوامی مطالبات بھی منوائے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کا بائی کاٹ کریں گے. شوکت نواز میر کے ریفرنس سے کہا جا رہا ہے، ایسا ہے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے الیکشن میں جائے گی یا بائی کاٹ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ مانگڑ صاحب. گزارش ہے جی کہ آپ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہاں جا رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی لاکھوں کشمیریوں کے دل کی دھڑکن ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ کور ممبر ہوں نہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے آپ ان کا ایک عام ممبر سمجھ لیں. صحیح. شوکت نواز میر صاحب نے میرا خیال ہے اگر کہا ہے تو وہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا ہوگا. ذاتی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ان کی ذاتی رائے ہے. وہ ان کی ذاتی رائے ہے. میرے خیال کے مطابق مانگڑ صاحب ہم ان سیاستدانوں کو کھلا میدان نہیں دیں گے، مولا لڑیں گے. بالکل. ہم کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، اور لوگ ہمارے تھوڑے ہیں لڑنے والے، لیکن انہیں ہم سرپرائز دیں گے. یہ یاد رکھیں گے کہ الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. کھلا میدان کو ہم ان کو نہیں دیتے ہیں نا. اچھا راجہ صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں بڑے ینگ ہیں، پیپلز پارٹی ایک نئے خون کو لے کے آئی، پھر انہوں نے وزراء کی تعداد بھی کم کی ہے اور سیکٹریوں کی بیوروکریسی کی تعداد کو بھی ادھر ادھر ہلا کے رکھ دیا ہے. پھر آپ کے جو مطالبات تھے وہ بھی سارے مان لیے، لیکن اس کے باوجود جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایکشن ہے وہ اسی طریقے سے زور و شور سے جاری ہے. تو اس سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مانگڑ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی پہلی بات جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے لیے واقعی وہ بڑے اچھے انسان ہیں. اچھے انسان ہونے کے ساتھ ان کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ سابقہ وزیر اعظم راجہ ممتاز حسین راٹھور کے بیٹے ہیں. جی صحیح. اب وہ جب تشریف لائے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی جلسے جلوس شروع کر دیے، اور ظاہرہ پیپل پارٹی کے جیالے بھی خوش ہوئے، وہ بھی باہر نکلے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کافی عرصے بعد ان کو بھی موقع ملا کہ وہ سڑکوں پر آئے، بھنگڑے ڈالیں، اپنے لیڈروں کو کندھوں پہ اٹھائیں. وزراء کی تعداد انہوں نے 20 کی ہے، اور واقعی انہوں نے سیکٹری بھی 20 کیے، اور انہوں نے قابل ترین سیکٹری لگائے ہیں. انہوں نے ظفر محمود کو پرنسپل سیکٹری لگایا ہے، چودھری امتیاز کو سیکٹری سروسز لگایا ہے. مطالبات بھی مانے آپ کے؟ جی میں یہ گزارش کرتا ہوں، ان بات کرتا ہوں. نعیم بسمل ہیں، عبد الرحمان صاحب CBR کے سیکٹری، اور طاہر ممتاز ہیں کمشنر میرپور. بڑے اچھے دبنگ قسم کے لوگ انہوں نے تبدیل کر کے لگائے ہیں. اب آ جاتے ہیں مطالبات کی طرف. سر انہوں نے ہمارا کون سا مطالبہ مانا ہے؟ بجلی اور آٹے کے علاوہ کوئی مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا. یہ زبانی باتیں کرتے ہیں، ٹوٹل زبانی وعدہ خلافیاں. جب یہ وعدہ خلافیاں کریں گے تو پھر ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی ان کو یاد دلائے گی کہ اب وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. فیصل ممتاز راٹھور پر سب سے زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے، چونکہ وہ شروع سے ہی
इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के ये जो मुज़ाकरात करती थी हुकूमती कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, उसके ये चेयरमैन थे शुरू से। हाँ, इनके ऊपर तो ज्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं इनके मशीर। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊँ, ये मुमताज़ राठौर साहब के साथ एक होते थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, ये जमीर राठौर साहब इनके बड़े ख़ास हैं वो। और उन जैसे लोगों को अगर ये साथ लेकर चलें तो काफ़ी मसले हल कर सकते हैं। अब इन्होंने फ़ौज दर फ़ौज जमा कर ली है, 21 ग्रेड के लोग ये भर्ती कर रहे हैं, और स्वाबदीदी पोस्टों पे इन्होंने तो अंत बचाई हुई है। मुकाबले के इम्तिहान की बजाय डायरेक्ट ही भर्ती कर रहे हैं। डायरेक्ट चीज स्वाबदीदी पोस्टों पे जियाले भर्ती हो रहे हैं। 21 ग्रेड आप बताएं, एक दिन में लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और आम जो लिस्ट देंगे राजा साहब जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ताकि उनको अवाम के सामने लाया जाए। यार 21 ग्रेड में डायरेक्ट भर्ती, यहाँ तो 21वां ग्रेड हासिल करते करते सर के बाल दाढ़ी के बाल सब ही सफ़ेद हो जाते हैं। सर गुजारिश ये है कि ये नोटिफिकेशन हुए हैं, मेरे पास तो नोटिफिकेशन नहीं है, मैं आपको भिजवा दूंगा। जो भी वो भर्ती करते हैं वो नोटिफिकेशन होता है, तो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मराहत मिलती हैं ना। लेकिन राजा साहब एक और भी तो इल्ज़ाम जॉइंट एक्शन कमेटी पे है ना, आधा तो आपने मान लिया है कि जो आपके साथ मुज़ाकरात कर रही थी कमेटी हुकूमती, फैसल राठौर साहब उसके चेयरमैन थे। तो कहा जाता है कि जी अनवारुल हक का मक्कू ठपने के लिए आपने इसीलिए ज़्यादा कोशिश की ताकि फैसल राठौर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएं, फिर मामलात आसान हो जाएंगे, मुतालबात पे अमल दरामद हो जाएगा। वो तो फिर ऐसा है बागर साहब, ये तो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी अनवारुल हक के लिए बात ही नहीं किया कि उसको तब्दील करें। हुकूमतों की तब्दीली तो हमारे मंशूर में है ही नहीं है। लेकिन अनवारुल हक जो था वो सिर्फ अनवारुल हक का वज़ीर आज़म था, सिर्फ अपनी ज़ात का वज़ीर आज़म था। फैसल मुमताज़ राठौर मेरी भी पसंद है, वो जब पार्टी ने उसको वज़ीर आज़म बनाया तो अच्छा वज़ीर आज़म था। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि कोई अच्छा आदमी आया, लेकिन अब मायूसी होनी शुरू हो गई है। लेकिन राय साहब आटे वाला मुतालबा मान लिया, बिजली वाला, और किस सूबे में आटा इतना सस्ता या बिजली 3 रुपए यूनिट मिल रही है, आप खुद ही बताएं ना। इधर हम तो देखें ना, वफाकी दारुल हुकूमत में बैठ के कितना कितना बिल पे कर रहे हैं, आप भी इधर देखते हैं। तो ये आपकी तो मौजें, फिर भी आप नाराज़ हैं। आप को मैं जो है आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मांगड़ साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर साफ़ी हैं। आपको याद होगा 2003 में जब मंगला डैम को अपग्रेड किया था, अपग्रेडेशन हुई थी, उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान वापडा के साथ और हमारी आज़ाद हुकूमत के मरहूम सरदार सिकंदर याद साहब के साथ एक माहिदा साइन हुआ था। उस माहिदे में जो बिजली हमें आपने देनी थी वो देनी थी 2 रुपये 59 पैसे यूनिट। माहिदा हुआ है ना आपका, लेकिन आपने हमें नहीं दी है। हमें हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वो उसी माहिदे पर अमल कराया जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने। ये जो आप कहते हैं ना 3 रुपये बिजली, ये हमारा हक है। नहीं तो हमारा हक नहीं है, हम भी तो पाकिस्तानी हैं ना, आप भी पाकिस्तानी हैं। देखें बात सुने, आप पानी तो हमारा यूज़ कर रहे हैं, पानी किधर से आ रहा है? तो आप हमारी शाहराग नहीं है। हम आपकी शाहराग हैं, हम आपको पानी देते हैं ना, लेकिन आपका जो माहिदा है हमारे साथ, आप माहिदा तो पूरा करें। देखें मांगड़ भाई, ये दरिया सिंध कहाँ से आता है? नहीं सर, जहाँ से भी आता है वो सारा एक जिस्म का हिस्सा है ना। मैं मानता हूँ। देखें, आपकी ज़रात का सारा दारोमदार ये जो दरिया सिंध और झेलम नीलम पे है। तो अगर आपने हमें बिजली सस्ती दे दी, जो हमारा राइट है, जो आप मानते हैं, आपने खुद वाहिदा साइन किया, तो फिर तो नहीं, वो तो खैर आपने डंडे के साथ करवाई। मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। देखें ना, आप सड़कों पे आए तभी हुआ ना ये। जी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपके जो मुतालबात जिन पे अमल नहीं हो सका वो कौन कौन से हैं, वो कौन से रह गए हैं जिनका आप कहते हैं? गुजारिश ये है जी कि हमारा सबसे जो बड़ा मुतालबा है ना मांगड़ साहब, वो है कि इन महाजरीन की सीटों को ख़त्म किया जाए 12 को। अच्छा, पहली वादा खिलाफी ये हुई कि हमारे साथ साइन हुआ कि जी हम 12 वज़रा बनाएंगे। आपको पता होगा उस मायदे का, 12 वज़ीर बनाएंगे। तो एक डिप्टी स्पीकर साहब भी वहाँ मौजूद हैं जो वज़ीर से ज़्यादा प्रोटोकॉल लेते हैं, झंडा भी लेते हैं। वज़ीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल लेते हैं? सॉरी, मैं वज़ीर से बात करता हूँ, वो माजर हैं। तो पहली वादा खिलाफी तो आपने वहाँ की हमारे साथ, आपने 12 के बजाय 13 कर दिए।
وہ پھر آپ نے رات پار یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ہمیں تو پتہ وعدہ خلافی. دوسری وعدہ خلافی آپ نے یہ کی مانگڑ صاحب کہ آپ نے وہی وزراء جن کی مراد آپ نے ختم کر دی تھی ہمارے ساتھ معاہدے، مہاجرین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو آپ نے فوری طور پر کسی کو پبلک سرو کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، چیئرمین بنا کر ان کو وزراء کی مراد دے دی. کان ایک طرف سے چھوڑا، دوسری طرف سے پکڑا لیا. ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب تک کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کرے گی مہاجرین کے متعلق، نہ انہیں کوئی برات دی جائے گی، نہ انہیں فنڈ دیا جائے گا. تو وعدہ خلافی گورنمنٹ نے کی. اسی وعدہ خلافی کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. آپ کی کمیٹی جس کا براہ راست پبلک سے تعلق ہے، مثلا بجلی، آٹا وغیرہ، اور پیپلز پارٹی کا تو نعرہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان رہا ہے. وہ تو مسئلے حل ہو گئے نا آپ کے. جی گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں، یہ ہمارے اربوں روپے کا بجٹ جو ہے یہ لوگ کھاتے ہیں. کس کھاتے میں؟ آپ کا ایک صوبے کا بجٹ دوسرے صوبے میں آپ لگاتے ہیں؟ بتائیں، لگاتے ہیں؟ لاہور کا بجٹ ہے، آپ اسلام آباد میں لگائیں گے؟ کے پی کا لگائیں گے لاہور میں؟ آزاد کشمیر کا بجٹ آپ پاکستان ان لوگوں کو دے دیتے ہیں. پاکستان میں وہ کیا ترقی کرتے ہیں؟ وہ 200 ووٹ والے ہیں سارے. کون سی نالی وہ بناتے ہیں یہاں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان آپ کے لیے دیکھیں اپنی آنکھیں بچھاتا ہے. پاکستان دیکھیں آپ کو سب کچھ دیتا ہے. پھر آپ اداروں کے خلاف بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے بولتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں وہ جو تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور وہ یعنی سب کچھ پاکستان کے سر پہ ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری شاہراہ ہیں، لیکن آپ اسی شاہراہ کے اوپر تلوار لے کے کھڑے جاتے ہیں. رائے صاحب یہ تو انصاف نہیں ہے. مانگڑ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. پاکستانی عوام، آپ جیسے عوام جو ہیں وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں. زلزلے میں جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں آپ لوگوں کو. ہماری پاکستانی عوام اور افواج پاکستان سے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. ہمارا اگر تعلق ہے تو حکمرانوں کے ساتھ ہے. آپ حکمرانوں کا کردار دیکھ لیں. نہیں دیکھیں، جب تک آپ حکمرانوں کے خلاف رہیں تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ زبردست ہے. ابھی آپ کو دیکھیں نا، چلیں پاکستان کو تو چھوڑیں، آپ کے ساتھ جو آپ سیاست کر رہے ہیں وہاں آپ کے ایک جو فاروق حیدر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی محبت میں بہت آگے چلے گئے تھے. تو میں وہ ذکر نہیں کرتا جس حد تک وہ چلے گئے تھے، لیکن اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، کہ یہ فتنہ کمیٹی ہے. ایک اور صاحب جو مسلم لیگ نون سے ہی ہے، ان کا شاہ غلام قادر صاحب، جو آپ مہاجرین کی سیٹوں کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جسم کا حصہ ہے. آخر ان کے پاس بھی تو کوئی تھیوری ہوگی نا. کیا وجہ ہے کہ آپ کو فتنہ کمیٹی کہا جا رہا ہے؟ گزارش ہے مانگڑ صاحب، فاروق حیدر صاحب انتہائی قابل احترام انسان ہیں، دبنگ قسم کے لیڈر ہیں. فاروق حیدر جیسے اور ممتاز راٹھور جیسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہیں. فاروق حیدر صاحب نے 13ویں ترمیم ختم کروا کر آزاد کشمیر کو کشمیر کونسل کی غلامی سے نجات دلوائی ہے. میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن شاہ غلام قادر صاحب جو فرماتے ہیں کہ مہاجرین ہمارے جسم کا حصہ ہیں، یہ سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو میں بتا دوں وہ ان مہاجرین کا نہیں کہتے ہیں. وہ ان مہاجرین کا کہہ رہے ہیں جو آزاد کشمیر میں پڑے ہوئے ہیں کیمپوں میں، جو واقعی مہاجر ہیں، جن کو آپ مہاجر کہتے ہیں، ان کو حصہ کہتے ہیں جسم. یہ کدھر سے مہاجر آ گئے؟ 2 3 نسلیں یہاں ان کی رہتی ہیں پاکستان میں، اور یہ کروڑوں اربوں پتیے ہیں. ہمارے فنڈ لے کر انہوں نے اپنا سب کچھ بنایا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہاجر کس طرح ہو سکتے ہیں جو پاکستان سے بھی لیتے ہیں، آزاد کشمیر سے بھی لیتے ہیں، یہاں بھی الیکشن لڑتے ہیں، وہاں بھی الیکشن لڑتے ہیں. وہ جائیں نا آزاد کشمیر میں، ہمارے علاقے میں الیکشن لڑیں. اور ان میں سے کچھ کشمیر سے بھی لیتے ہیں، پاکستان سے بھی لیتے ہیں، یو کے سے بھی لیتے ہیں. دیکھیں وہ پھر بھی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. لیکن راجہ صاحب دیکھیں نا، آپ لوگوں کو کشمیریوں کو کتنی سہولت ہے. آپ پاکستان میں بھی جائیدادیں خرید سکتے ہیں اور کشمیر میں بھی. کوئی پاکستانی کشمیر میں جائیداد خرید سکتا ہے؟ آپ کو دوہری سہولت حاصل ہے. میں آپ سے گزارش کروں
کہ مانگڑ صاحب یہ آپ میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہوں گے بات کہ 1947 سے پہلے یہ مہاراجا نے یہ بنایا تھا قانون، اور 1947 سے پہلے یہ جو واٹر چارجز ہیں دریاؤں کے یہ ہمیں مہاراجا لیتا تھا۔ 1947 کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں واٹر چارجز نہیں دیے ہیں جو آپ نے دینے تھے، یہ کھربوں اربوں روپے آپ کے ذمہ بنتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کا کھاتے ہیں، پھر کھاتے تو پاکستان والے ہمارے ہیں نا سر۔ راجہ صاحب غیروں والی بات نہ کریں، کشمیر بھی پاکستان ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہ بھی پاکستان ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہ بھی پاکستان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دفاع ادھر بھی افواج پاکستان کرتی ہے، دفاع ادھر بھی افواج میں پاکستان۔ یہ کہتا ہوں کہ آپ پھر انصاف کریں نا، جو کوئی ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیں۔ جب آپ غیروں والی بات کرتے ہیں یقین مانے دل دکھتا ہے، ہمیں بھی اجازت دینا ادھر کوئی ایک دو کوٹھی خریدنے کی۔ ہم کوئی غیروں والا، یہ اصل میں مہاراجا نے ایک قانون بنایا تھا۔ ہم کہتے ہیں چلے قانون پہ عمل درآمد رہے، آپ خریدتے رہیں، ہم نہ بھی ادھر خریدیں، یار خوش تو رہیں نا یار۔ دیکھیں اسمبلی میں بل پاس ہوتے ہیں، اسمبلی نے ہی بل یہ پاس کیے تھے، کسی نے یہ کوشش نہیں کی ہے۔ دوسرا مانگڑ صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 سے پہلے ہم غلام تھے کشمیر کونسل کے۔ 2018 کے بعد جب راجہ فاروق حیدر نے یہ 13ویں ترمیم پاس کروائی، اس نے وزارت اپنی چھوڑ دی تھی، وزارت عظمیٰ اس ترمیم کے لیے۔ اس سے پہلے کشمیر کونسل 18 ارب روپیہ ٹیکس جمع کرتی تھی ٹوٹل، وہ بھی ان کو دیتی تھی جی جو ہمارے بھائی کشمیری ہیں اور لوگوں کو۔ جب ہم ان کے غلامی سے نکلے، وہ ترمیم پاس ہوئی کشمیر کونسل سے، تو اس وقت ہم 48 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور لوگ آزاد ہیں ان سے۔ نہیں تو آپ کا سسٹم بھی تو چل رہا ہے نا، آپ کو سہولتیں بھی تو میسر ہیں نا راجہ صاحب۔ نہیں سہولتیں کون سی میسر ہیں؟ دیکھیں بجلی 3 روپے آپ کو کر دیا، آٹا سستا آپ کو کر دیا، پھر آپ بجلی کی طرف آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سر جی آپ تو ہمارا جو جسم ہے نا، آپ تو پاکستان کے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح ہیں، شاہ راگ ہوگی تو جسم میں خون دوڑے گا نا۔ لیکن راج صاحب یہ تو چونکہ بحث لمبی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، میں ویسے یہ بیان پڑھ کے نا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ جاوید بٹ صاحب ہیں، ان کا ایک بیان نظر سے گزرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں شوکت نواز میر صاحب، وہ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ان کو پھانسی دی، ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ دیکھیں ماضی میں اگر اصغر خان نے یہ مطالبہ کیا بھٹو صاحب کے لیے، چلیں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی، کوالہ کے پل پہ تو نہ ہوئی، اڈیالہ جیل میں ہوگی پھانسی۔ تو اس قسم کے جو نفرت انگیز مطالبات ہوتے ہیں، اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف آپ کے اپنے ایک کشمیری کا یہ مطالبہ ہے، تو آخر اس نے کیوں یہ مطالبہ کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس کا کیا جواب دیا؟ مانگڑ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم جاوید بٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، 200 ووٹ لے کر وہ آیا ہے، اب وہ پیپل پارٹی میں چلا گیا، پیپل پارٹی کا بھی بیڑا غرق کرے گا وہ۔ مجھے آپ یہ بتائیں مانگڑ صاحب کہ ایک 200 ووٹ پہ ایم ایل اے بننے والا لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کو کہتا ہے، عدلیہ کو حکم دیتا ہے، آپ نے عدلیہ کا نام نہیں لیا ہے، اس نے عدلیہ کو بھی کہا ہے، اس نے حکمرانوں کو بھی کہا ہے کہ جی اس کو پھانسی بھی دو اور سنسار بھی کرو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ عدلیہ اس پہ نوٹس نہیں لے سکتی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اب میں خود عدلیہ والوں کے پاس جاؤں گا، ہمارے ججز سنتے ہیں، ان کو میں کہوں گا جی کہ آپ اس کی ہدایت پہ عمل کریں گے، آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے ہیں؟ وہ کون ہے آپ کو ہدایت دینے والا؟ جی پٹیشن فائل بھی کریں گے جی، عدلیہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے 100 موٹوز کیوں نہیں لیا ہے، 100 موٹو لینا چاہیے۔ عدلیہ کا وہ نام لے رہا ہے، وہ عدلیہ کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو پھانسی بھی دو، سنسار بھی کرو۔ رائے صاحب آپ نے کہا ہمارے جج سنتے ہیں، مجھے اس بات سے ایسے لگا جیسے ہمارے جج نہیں سنتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے ججز میں ہمارے ججز میں زمین آسمان کا فرق ہے جی مانگڑ صاحب، ٹو دی ویلفیئر۔ میں معذرت پیچھے آؤں گا چونکہ یہاں پر سنیاٹوں پہ بھی لڑائیاں ہیں اور بھی کافی معاملات ہیں آپ لوگوں کے۔ کوئی جج اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو آپ اس کو اٹھا کر ادھر ادھر بھی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ آزاد کشمیر میں ججز کے ساتھ ایسا نہیں ہے، نہ وہاں سنیاٹیوں سے لڑائیاں ہیں، نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں راج صاحب مستقبل؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئندہ الیکشن کے بعد حکومت بنانے جا رہی ہے، آپ کے تو بڑے نبض شناس ہیں آپ۔ گزارش ہے جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی حکومت بنائے یا نہ بنائے،
یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی حکومت بنائے گی، لیکن صرف آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ جو کور ممبران نہیں لڑتے الیکشن، یہ فار ایگزامپل ہمارے آزاد لڑکے لڑتے ہیں الیکشن، میں تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا چونکہ ہم تو الیکشن لڑانے والے ہیں نا، تو آپ کو اسمبلی میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی اگر ہم 10 12 15 سیٹیں لے گے، اور ہم انشاءاللہ لے جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب راجہ الیاس صاحب۔ تو ناظرین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بڑے سرگرم رکن ہیں راجہ الیاس صاحب، جیسے کہ میں نے شروع میں ان کا تعارف بھی کروایا، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے حوالے سے بھی بتائیں نا کہ وہ بھی تو کمیٹی میں شامل تھے، انہوں نے کوئی مؤثر کردار ادا کیا یا نہیں؟ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب سر میرے بہترین دوست ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ تو اسلام آباد میں رہتے تھے، ہر میٹنگ میں ہر جلسے میں میری وہ تعریفیں کرتے تھے، ان کے الیکشن میں فرنٹ لائن پہ ہوتا تھا، اب بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ سر انہوں نے کوئی ایسا کردار نہیں ادا کیا، انہوں نے بھی یہی کردار ادا کیا کہ ہمیں ڈرایا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کو باہر نہیں نکلنے دوں گا، حالانکہ وہ وزیر امور کشمیر بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں چونکہ منسٹر جو ہیں ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر جو ہے وہ یقین مانے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس جو بھی ہیں، سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہے اور سب کے سروں پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ راجہ الیاس صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ہم کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ ان کے جو لیڈر ہیں، جو سربراہ ہیں، شوکت نواب میر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے، میں نے ان کا سوال بھی کیا، انہوں نے کہا ان کی ذاتی رائے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن راجہ الیاس صاحب بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی رستہ بنائیں گے اور ان جماعتوں کے لیے اربوں خربوں روپے کے فنڈ جو ہیں ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی بریکنگ نیوز ہے، اور اسی بات سے تمام سیاسی جماعتیں ڈر رہی تھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے، کل یہ ان کے لوگ ان کے سامنے امیدوار بن کے کھڑے ہو گئے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب راجہ الیاس صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔